رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات ذوق و شوق سے اونچی اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سلطان الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے بھائی عبدالرزاق صاحب نے، حاجی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اینڈ برادران اس محفل کا اہتمام فرمایا اور بڑی مہربانی فرما کر ہمیں یاد فرمایا تاکہ ہم بھی اس ثواب میں اور اس خوشی میں شامل ہو کر ثواب بھی حاصل کریں اور خوشی بھی محسوس کریں. الحمدللہ ان کا ذوق و شوق دیکھ کر خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، یقیناً ثواب بھی ملے گا. فرمائشیں مجھے 2-3 ہوئی ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سنانا. دوسرے صاحب فرما رہے ہیں کہ اعلی حضرت کی نعت سنائیں. میرا ذوق بھی کچھ اسی قسم کا ہی ہے. میاں صاحب کے اشعار مجھے 2-3 یاد ہیں. یہ تو سارا کچھ جانتے ہیں نا، مجھے 2-3 شعر یاد ہیں، وہ بھی میں پڑھتا ہوں. بڑے شاندار شعر جو بزرگوں نے فرمایا ہے نا، نچوڑ نکال نکال کر. اور انہوں نے جب جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے نا، وہ تصورات کی دنیا میں دیکھ کر یا تو خود اس مقام پر اپنے آپ کو لے گئے یا وہ مقام اپنے ذہنوں میں انہوں نے پیدا کرا. اچھا، میں میاں صاحب سے 2 شعر سناتا ہوں، زیادہ نہیں، مجھے آتی نہیں زیادہ، میں تو کام ہی میرا اور ہے بہرحال، لیکن وہ حقیقت ہیں حقیقت ہے. میں تو انہی کو پڑھتا ہوں جب پڑھتا ہوں نا اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے. بڑا شاندار فرماتی ہیں. عیب میرے پر پردہ دینا، یہ اللہ کریم کا ذات کا خاص انعام ہے بندے پر کہ عیوب پر پلے ڈالتا ہے، پردے ڈالتا ہے، ہنر کا اظہار کرواتا ہے. عیب میرے پر پردہ ڈالے ہنر کرے دا جد کرم دا بارا کردا کہ کوئی نہ رہتا باہر. جس وقت اللہ کریم انعام فرماتا ہے نا، انعام جد کرم دا بارا کردا. بارا پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ مجھے تک تو ویسے کافی بندے پتہ ہونا ہے. جی اندر آپ بکریاں بھیڈاں تارنے نا، انہوں بارا کہتے ہیں. وارا کہنے ہیں.
تو جس وقت اللہ کریم ایک کی معنی یہ ہے تو ایک اور بھی ہے، جب اللہ کریم تقسیم فرماتا ہے، جب تقسیم فرماتا ہے تو پھر وہ گناہگاروں پر بھی مہربانی فرماتا ہے، نیکوکاروں پر بھی مہربانی۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ میں اندر پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں اندر بیٹھ کے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، خطیب صاحب، یہ صاحب، سارے صاحب اس وقت۔ ایک قرآن ایک اور شعر فرمایا، وہ بھی میں نے بڑا پیارا لگتا ہے، فرماتے ہیں اصلا نال جنے کی کریے نسلا تک نہیں بھول دے، اصل بندہ چنگا ہوئے، اسی پنجابی کے نا حلال دا ہوئے، اصلا نال جنے کی کریے یارو نسلا تک نہیں بھول دے، بریا نال جنے کی کریے تے الٹیاں چالا چل دے، برے نال نیکی کر لو تے پھر اس نیکی دا کدے احسان دا تقاضا کرو تے بہانے لا کے دور ہو جائے، اے دا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ یہ اس جملے کا معنی ہے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند فرما دیا، لَكَ آپ کے لیے، ذِكْرَكَ آپ کے ذکر کو۔ اب جو بلند کرنے والا ہے، بلند کرنے والا اگر اس کی بلندی کا پتہ چل گیا تو پھر ذکر کی بلندی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر ذکر بلند کرنے والے کی بلندی کا علم نہ ہوا، پتہ نہ چلا، تو پھر محبوب کے ذکر بلند کرنے کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ حضور کا کتنا ذکر ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو جب اس دنیا میں جاتے ہیں نا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ ذکر مصطفیٰ کی دنیا میں، تو ذکر کرنے والوں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے نام نہیں آتے اور ان کے کلام ختم نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لے گئے نا، امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ ایک شعر آتا ہے، میں پہلے پڑھا کرتا تھا اور سنا بھی کرتا تھا، استاد حضرات سے پوچھا کہ شعر ہم پڑھتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ یہ شعر جو ہے نا سلام کا، یہ بھی مدینہ شریف جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نا، اس مقام پر یہ فکر آتا ہے۔ اور ایک نعت بڑی مشہور ہے، ہمارے صوفی صاحب تو صبح پڑھتے ہیں، میں ادھر سے آتا جھوم کے سنتا رہتا ہوں، وہ بڑی شاندار نعت ہے۔ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نا، اس وقت یہ نعت بنائی گئی۔ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا۔ جنہوں نے اس نور سے حصہ لینا ہے وہ سارے مل کر پڑھ لیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینی نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینی نور کا، آیا ہے تارا نور
امامہ پاک حضور کا۔ لیکن سادہ تھا حضور کا، لیکن میل کچیل سے پاک تھا حضور کا، سارا میل کچیل سے حضور پاک۔ اللہ اکبر۔ جو بڑے بڑے تاجوں والے ہیں، بڑے بڑے تاج، بادشاہ سنہری سونے کے تاج رکھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا لباس والا، کپڑے والا وہ امامہ، سادہ سا لباس، سادہ سا امامہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ بڑے بڑے تاجوں والے جب حضور کا امامہ شریف دیکھتے ہیں نا، حضور کی دستار مرد، وہ اپنے سر جھکا لیتے ہیں، سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ اللہ آگے کیا فرمایا؟ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا، نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور دل دونا تیرا۔ اور بھائی بات یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیز ہے نا، ہم اگر صدقہ خیرات کریں بظاہر اس میں کمی آتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام اگر نور کا صدقہ تقسیم فرمائیں تو اس میں ظاہری کمی بھی نہیں آتی ہے۔ نور دن دونا تیرا، سونیا تیرا کی بلنا ہے کی ہوتے کمی آ جائے، مہربانی فرما دو سانو بھی عطا فرما۔ نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور دل دونا تیرا۔ کسی کو بھی دیکھو نا، کسی کو بھی، کوئی بھی اس دروازے ہے خالی کوئی جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، یہ توڑا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے مراد وہ ہے، کوئی بھی آیا ہے وہ توڑے بھر بھر کے لے جاتا ہے۔ جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، سرکار گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے۔ اس دوسرے توڑا سے مراد کمی ہے، وہ پہلے شعر میں یہ توڑا تھا نا، اس کا معنی تھا جو بھی فقیر آتا ہے مانگنے والا آتا ہے حضور اس کو توڑے بھر بھر کے دے رہے ہیں۔
اور دوسرے شعر میں جو توڑا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حضور تو نور کی سرکار میں، ان میں کون سی کمی ہے چاہے سارا جہان ہی لیتا رہے. سبحان اللہ. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. پہلے میں نے کہا حضور کے جسم اقدس پر میل نہیں تھی. ایک بے ایمان نے یہ لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے کپڑوں سے جسم سے اپنے آپ جوئیں نکال کتیا یہاں تو جوئیں ہیں ہی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھی مبلغ ہیں، وہ بھی مبلغ ہیں، وہ بھی مبلغ. میل سے ہے کس قدر ستھرا وہ پتلا نور کا. میل سے ہے کس قدر ستھرا وہ پتلا نور کا. ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہوائیں چلتی ہیں ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں حضور کے کپڑے صاف ہوتے ہیں. حضور کے کپڑے صاف ہوتے ہیں. میل کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میلیں اتارتے ہیں، وہ تو وہاں کی میل اتار دیتے ہیں جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی ہے. جو کفر جیسی میل کو اتار دیتا ہے بھلا اس کی اپنے جسم پر یا لباس پر کیسے نہیں. میل سے ہے کس قدر ستھرا وہ پتلا نور کا. ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا. ہے گلے میں آج تک بعض مقامات پر اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگنے والے لباس موجود ہیں. اتنا سنبھال کے کبھی کسی نے رکھا ہے کسی کی لباس کو؟ یہ وہ کریم ذات ہیں، یہ وہ نفیس ذات ہیں کہ جن کے منہ مبارک، بال مبارک، ناخن مبارک، خون مبارک، پیشاب مبارک کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. بچے دی نات میں اس بات پسند آ رہی ہے کہ یہ اندر جو مانن ہے نا کہ نبی کریم کے نال ہم سری کوئی نہیں کر سکتا. بہت سارے مبلغین نے ایک ہے معاذ اللہ کے نبی ہم جیسا اور ہم نبی جیسا. معاذ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی لوگ سنبھال کے رکھتے تھے. بال مبارک اسی پاویں جننے معزز ہوئیے نا، جننے صاف ہوئیے، جدوں اسی بال منوانے ہیں پاویں بڑا چودھری بھی ہوئے تے حجام صاحب فرماتے ہیں جناب اے بال تسی باہر جا کے جالو ہے. اور بھائی نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کو نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے سونے اور چاندی کی نلیوں میں رکھا ہوا. اللہ چاندی کی نلی میں، چاندی کی نلی اس کا سوراخ بنا کے، اس کا رکھنا بنا کے. اور پھر کیوں رکھا ہوا تھا؟ جب بیمار آتے نا ان کے گھر میں تو وہ ان کے پانی پیالے میں یوں گھول دیتی تھی، لگا دیتی تھی، وہ پانی شفا والا ہو جاتا، مریض پیتے تھے ٹھیک ہو جاتا. ان اماں جی کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا.
حضرت ام سلمہ ان کا نام۔ اس وقت میں جب لوگ بیمار ہوتے نا، صحابہ کرام کے اندر مشہور تھا پانی کا پیالہ بھر کر لے جاؤ بیمار کے لیے۔ اماں جی حضرت ام سلمہ سے عرض کرنا کہ نبی کریم علیہ السلام کا منہ مبارک اس پانی کو لگا دے تاکہ یہ شفا ہو۔ سبحان اللہ۔ میرا تیرا بال پانی میں گر جائے تو پانی پینے کو دل نہیں چاہتا ہے جی، اور نبی کریم علیہ السلام کا بال مبارک منہ مبارک لگ جائے تو وہ پانی شفا یاب ہو جائے۔ میں آپ کو کون کون سی حضور کی بات سنوں؟ پیشاب مبارک، حضور کا پیشاب مبارک۔ پہلی بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے شرافہ شریف میں عیب کا گمان کرنا ہی کفر ہے، کفر ہے، کفر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اور حقیقت یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے واش روم چلو کہہ لیتے ہیں آج کے حساب سے تشریف لے جاتے نا، اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں سرکار کی فراغت کے بعد فوراً جاتی اس میں، فوراً جاتی واش روم میں پتہ کرنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے کیا نکلا ہے۔ فرماتی ہیں مجھے وہاں خوشبو کے سوا کچھ بھی محسوس نہیں۔ اس کو بھی مولانا صاحب نے بیان فرمایا ہے، اس کو بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے استنبول، اس کا کبھی کبھی ذکر آتا ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے۔ کیوں نہ خوبصورت ہو، خوبصورت والوں کے ساتھ تعلق یہ لائی فرماتے ہیں ای خورد گردد پلیتی زی جدا ایک کھاوے ایک جنہا ہم سجدہ دعویٰ کر دے ایک کھاوے میں جدو نکلے دے پیٹ پیچھو تو وہ چیز نکلے جیڑی کہ غلاظت نجاست بدبو پھیلا ای خورد گردد پلیتی زی جدا آخرت گردد ہما نور خدا۔ آنکھیں کے منحوس گستاخ بے ادب بے تعظیمہ کھاوے کی نجاست نکلے، اپنا نک بند کر کے بوے تھے پھر بھی بدبو جان نہ چھٹے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو بھی کھاندے سارا ہی نور خدا بنا۔ میں کما تک لوگ کہنے جا تینوں کون جانتا ہے، تیرا کوئی فتوہ ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ صدیاں پہلے فرما کے گئے، چلو ساڈی نہ منو انہاں دی مان لو۔ وہ فرماتے ہیں این خورت گردد پلیتی زی جدا، یہ کھا لیتے تو اس سے پلیتی جدا ہوتی ہے اس کے جسم سے۔ خورت ہے پیارے محبوب کھا لیتے ہیں، گردد ہما سارا گردد ہما نور خدا، وہ سارے کا سارے نور اللہ۔ حضور کے پسینے کی بات کریں، حضور کے خون مبارک کی بات، نبی کریم علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، آپ اکثر گردن مبارک پر لگواتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے پچھنے لگوائے۔ ایک صاحب قریب کھڑے ہوئے تھے، وہ خون مبارک جو نکلا نا، فرمایا بھائی اس کو لے جاؤ ایسی جگہ پر پھینک دینا کسی کو نظر نہ آئے۔
کہنے کا انداز اور سمجھنے والے کا انداز تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا خون مبارک نکلا ہوا ان صاحب کو عطا فرمایا۔ وہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے۔ صحابی رسول نے نبی کریم علیہ السلام کا پاکیزہ مبارک بابرکت مطہر خون لیا۔ لینے کے بعد سائیڈ پر ہو کر انہوں نے جا کر وہ اپنے منہ کو لگا کر سارے کا سارا خون پی لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واپس آ گئے جی، کہاں؟ سرکار میں نے اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیا کسی کو بھی دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرما دیتے یار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا یار وہ تو خون تھا، وہ تو خون تھا، وہ تو خون تھا، تو نے کیوں پی لیا؟ معلوم ہوا حضور کا یہ نہ فرمانا حضور کی رضامندی تھی، خوشی تھی کہ میرے غلام نے جو کیا ہے صحیح۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی عقیدت نبی کریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، گھر میں رہتی تھی۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام میں جب جاتی ہیں نا طول پکڑ جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام رات کو اٹھے، آپ کے چارپائی کے پاس ایک پیالہ پڑا ہوا ہوتا تھا جو ضرورت کے لیے۔ ضرورت کیا ہوتی تھی؟ آخری عمر میں نبی کریم علیہ السلام اس میں بول مبارک فرماتے تھے، برتن، اور صبح خادمہ اس کو باہر انڈیل دیتی یا حضور فرما دیتی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے کمزور تھے، اتنے نحیف تھے کہ وہ یہ نہیں، وہ تیرے اور میرے سنت بنانے کے لیے، تیرے لیے میری سنت بنانے کے لیے کہ اگر بڑھاپا آ جائے، اگر کمزوری آ جائے تو ایسے کا لینا، تمہیں سنت ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرے کو نفرت بھی نہ ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے رات کو پیشاب مبارک فرمایا، اسی مخصوص برتن کے اندر پیشاب فرما دیا۔ پیشاب فرمانے کے بعد گھر والے بھول گئے اس کو باہر انڈیلنے کے لیے۔ خادمہ کو لگی پیاس، رات کو خادمہ کو رات کو پیاس لگی اٹھی، انہوں نے دیکھا کہ برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو وہ اپنے منہ کو لگا کر سارے کا سارا نوش فرما لیا۔ سرکار نے فرمایا میں نے رات کو پیشاب کیا تھا، وہ برتن مجھے خالی نظر آتا ہے۔ خادمہ بولی جی سرکار وہ تو میں نے پانی سمجھ کر پی لیا۔ پڑھو کتاب میں بزرگوں کی خصائص کبریٰ والے فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی، ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس کی 7 پشتوں میں سے خوشبو آتی ہے، اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس خاتون کے فوت ہونے تک اس کے کوئی قریب بیماری نہیں ہے۔ کوئی بیماری ان کے قریب نہیں آئی۔ یارو جس کے پیشاب مبارک کا یہ عالم ہو، اس کے وجود مبارک کا کیا عالم۔ اسی لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، صرف تقریر، واز، آمد کی خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ان کی ماشاءاللہ جسم اقدس سے نکلے ہوئے بظاہر جن کو لوگ فضلات کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، ان میں اتنی برکت ہے تو اللہ کریم نے اس ذات میں کتنی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر فرماتی ہیں، مکہ شریف کی بات کر لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی، بعثت شریف ساٹھی ہوندی ہے صرف ولادت ہے کہ ولادت ہونے تو بعد پرورش پائی، وڈے ہوئے، کوئی کم چنگے کیتے تے بعد ہی تعریفاں ہویاں۔ نبی کریم علیہ السلام بظاہر تشریف نہیں لے آئے، پہلے ہی حضور کی تعریفاں ہو رہی ہیں۔ ہاں جی،
مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تو ہر بندے نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، ہر بندے نے تقریباً اور نبی کریم علیہ السلام نے ہر بندے کے سوال کا جواب دیا، کسی کو معروم نہیں فرمایا۔ ابو جہل اپنی جہالت کے بل بوتے پر کنکریاں اٹھائیں 7 پتھر کی اور اٹھا کر آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس۔ عرض کرنے کے لئے جناب آپ آسمان کی خبریں دیتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا، جبریل میرے پاس کلام لایا ہے، قرآن آیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ جی میری مٹھی یوں مٹھی بند کی، بتاؤ جی میری۔ حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ میں بتاؤں یہ تیری مٹھی والی چیز بتائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مکالمہ ہوا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اس کو اپنی مثنوی شریف کے اندر بیان فرمایا، فرماتے ہیں گر رسول چیست در دستم نہاد، دست کا معنی ہاتھ اور مشتم بھی آتا ہے، ایک روایت مسلم شریف کی مشتم بھی آتا ہے۔ گر رسول چیست در مشتم نہاد، چون خبرداری سے راز آسمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الحاج قاری محمد جہانگیر ثاقب صاحب زندہ باد۔ جو تیرے ہاتھ میں مٹھی میں بند ہے بتا، میں بتاؤں کہ وہ کھول کر دے۔ اس نے عرض کی حضور یہ تو پھر پہلے سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ نہ بتائیں یہ میرے ہاتھ والی چیز بول پڑے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اشارہ کو سمجھتے ہوئے ابو جہل کے مٹھی بند میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کنکریاں صحابہ کرام فرماتی ہیں کہ یہ کنکریاں جب کلمہ پڑھتی تھی نا ان کی بن بناہٹ کی آواز آتی تھی جیسی شہد کی مکھیوں کی آواز آتی تھی۔ اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ مکھیاں وہ کنکریاں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی لا الہ گفت الا اللہ گفت، لا الہ الا اللہ بھی گیا پورا ادھا کلمہ ہے۔ لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ سفتی۔ اگلے شعر زمانہ ہے احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موتی پرو دی، موتی پرو دی۔ یہ ساری شیطانیوں یہودی سمجھاتے تھے، یہ ساری شیطانیوں یہودی سمجھاتے تھے کفار کو، مشرکین کو، مخالفین کو، عوام کو، تم سے یہ سوال کرو، تم سے یہ سوال کرو۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، گونگے بھی بول پڑھتی ہیں، کھجوریں بھی بول پڑھتی ہیں، جس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے وہ بولنا شروع۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ان کو کہتے ہیں حضور کے معجزات، معجزات کہتے ہیں۔
آپ تشریف لے جا رہے تھے جناب والا نبی کریم علیہ السلام جنگل کے اندر کھیت کے اندر ایک بدو آیا اس کے ہاتھ میں گو تھی انہوں پر سگوں کے لیے بڑی سی نبی کریم علیہ السلام کے لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اگر یہ آپ کا کلمہ پڑھ لے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا یار بات تو بڑی ہے معمولی بات تو نہیں ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھے جانور ہو کر اس نے سامنے رکھا نبی کریم السلام نے اشارہ بڑی فصاحت بڑی بلاغت کے ساتھ اس بولے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ اکبر یہ بھی حضور کا معجزہ ہے فرمایا بھائی انہیں کہا جناب وعدہ تھا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ایک یہودی اور اللہ درخت دور کھڑا تھا عربی بدوی تھا جنگل کا رہنے والا دیہات کا رہنے والا پنڈ کا رہنے والا حضور کے پاس آئے کیا آپ اللہ کے نبی میں اللہ کا نبی ہوں کہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اب اس میں کون سی شک والی بات ہے عرض کرنے لگا کہ اگر وہ درخت چل کر آپ کے پاس آئے اور آ کر سجدہ کر کے واپس چلا جائے اپنی جگہ پر تو میں بھی آپ کو اللہ کا رسول اللہ کا نبی اللہ کا محبوب مان لوں گا اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے سبحان اللہ وہ کہہ تو سکتا تھا نا جی جناب وہ میری کدو سنے گا نہیں اور پھر درخت کو ایسے کہنا بظاہر تو حماقت کی بات ہے لیکن یہ ہمارے لیے ہے نا ان کے لیے نہیں وہ آدمی گیا وہ بدوی گیا وہ پنڈو گیا اس نے جا کر درخت کے پاس کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے سبحان اللہ حضور کے سامنے جھک گیا سرکار جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے نا احادیث میں آتا ہے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے نا تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو درخت سایہ اس طرف کرتا ہے جس طرف حضور تشریف ہر چیز جھکتی ہے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا ارسلت الی الخلق کافہ میں سب مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن سب مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن کچھ جن اور انسان سرکش مجھے نہیں مانتے اور شکر ادا کرو کہ آپ منن والے ہیں نبی کریم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہم اللہ کو بھی بغیر دیکھے مانتے ہیں اور اس کے محبوب کو بھی بن دیکھے مانتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی پہچانا بھی قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے ایسے پہچانا جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے لیکن ہم نے بظاہر دیکھا نہیں لیکن ان کا نور سارے جہان میں ہے وہ نظر آتا ہے اس نور کو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ ہے اللہ ایک دوست نے مجھے بتایا وہ جگہ تو میں نے بھی دیکھی مدینہ شریف جہاں سے گاڑی تیز چلتی ہے میں اپنا واقعہ سناتا ہوں جب ہم گئے نا اس پہاڑی پر یہ آپ حضرات کو تو پتہ ہی الحمدللہ میں ہر سال سرکار کرم فرما دیتے ہیں الحمدللہ تو وہ مجھے دوست نے میں نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں گئے نا
یقین فرمائیے میں جو عرض کر رہا ہوں، میں ہمیشہ میری عادت ہے کہ وہ بیگ والا مولوی تو میں ہوں نہیں کہ رات کو یہاں سے چلا جاؤں گا پھر بعد میں نہیں۔ وہاں اس بس میں دیوبندی بھی بیٹھے تھے، وہابی بھی بیٹھے تھے، اور سیابی کو ماننے والے بھی بیٹھے تھے، اور سیابیوں کے آقا کو ماننے والے۔ جب واپسی وہ ہوا نا ڈرائیور، اس نے چابیاں نکال کر باہر رکھ دی۔ اچھا، جب چابیاں باہر نکال کر رکھ دی نا، کھڑا ہو گیا تو 2-3 لڑکے وہ اس کے قریب آئے کہ شاید کوئی اور سلسلہ یا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اس نے سٹیرن کو ہاتھ رکھ کے ٹانگیں اپنے ادھر کالی، اس نے کہا بھئی میری ٹانگیں دیکھ لو، ان کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے۔ میں قریب ہی بیٹھا اور 100 کی رفتار پر بغیر انجن کے، بغیر چلانے کی گاڑی جا رہی۔ مجھے ایک بزرگ نے وہاں بتایا، میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے اس درخت کو حکم دیا تھا نا، تو درخت ادھر آیا تھا، وہ ساری کی ساری زمین ہی ادھر سے ہٹائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق، نعرہ حیدری، یا